قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حضرات محترم، خطبہ دوم کی مناسبت سے اس آیہ کریمہ کی روشنی میں پہلے مرحلے میں ایک پاکستان کا جو مسلمان معاشرہ ہے اور اس کے اندر جو شیعہ معاشرہ ہے، اس کو جو خطرات درپیش ہیں اس حوالے سے چند جملے عرض کرنا چاہوں گا، اور پھر اس کا علاج کہ علاج اس کا کیا ہے۔ علاج اس آیہ کریمہ میں لکھا ہوا تعاونوا علی البر والتقوی۔ عزیزان محترم، دین کی جب شناخت انسان کو نہیں ہوتی، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے راستے سے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر مورگاہ میں اس مسئلے پر اپنی معروضات پیش کی ہیں، لیکن یہ ایک بہت خوفناک پرابلم ہے جس کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ اس کی سنگینی اس قسم کی ہے کہ جتنی بھی گمراہ امتیں ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، ان کے پیغامبران نے جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھئی یہ آپ کو یہ زندگی کا دستور جو آپ نے اختیار کر لیا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مشہور و معروف جملہ ہے، ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون۔ تمام انبیاء نے پوچھا یہ، تو قرآن کریم ان گمراہ امتوں کا ایک جواب نقل کرتا ہے سب کا، کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں۔ یہ تاریخ انسانیت کا سب سے خطرناک پہلو ہے، اندھی تقلید، عقل سے کام نہ لینا، یہ سب سے۔ اور اس وقت بھی اگر آپ پاکستان کے معاشرے کا انالیسس کریں، وہ پیرامیٹر سمجھ جائیں، تو اگر حسن ظن رکھیں نا، بہت بڑا حسن ظن رکھیں، تو 90% افراد اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ یہ میں حسن ظن رکھ کے، ورنہ ہو سکتا ہے یہ 98-99% ہو۔ یہ لوگ اندھی تقلید کے، چاہے شیعہ ہیں یا سنی ہیں، اندھی تقلید میں چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کبھی اس مسئلے پر سوچنے کی کوشش نہیں کی اس چیز کے لیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب اندھی تقلید ہوتی ہے، آباء و اجداد کی تقلید کے راستے سے ہم داخل ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابلیس انہیں باور کراتا ہے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہی حق کا راستہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں پدرم سلطان بوت، جو کچھ ہم کر رہے ہیں بس یہ حرف آخر ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مجھے حیات دی اور مجھے یاد رہا تو میں اگلی گفتگو میں اگلے جمعے کو آپ کو عرض کروں گا امیر المومنین کے ایک فرمان کے بارے میں وضاحت جو ہے۔ جب حضرت نے خوارج کے ساتھ جنگ کی اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، تو امیر المومنین نے اس وقت کھڑے ہو کے کچھ جملے کہے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ سب قتل نہیں ہو گئے، یہ ابھی ماؤں کے ارحام میں اور اپنے باپوں کے اسلاب میں زندہ ہیں، آنے والے زمانے میں پیدا ہوں گے۔ ایک چیز ہوتی ہے حسین، ایک ہے وجود مقدس امام حسین علیہ السلام، ایک ہے حسینیت، ایک ہے خوارج پرسنالٹیز، اور ایک ہے خارجیت۔ یہ خارجیت صراط ہے، کس کا؟ مغضوب اور ضال کا۔ یہ سمجھ آنا چاہیے اس کو۔ انشاءاللہ اللہ نے حیات دی، اگلی مرتبہ میں اس مسئلے پہ عرض کروں گا، ہم ابھی اپنے موضوع پر رہیں اس چیز۔ جب ہم اندھی تقلید کے راستے سے داخل ہوتے ہیں تو پھر ہم دین کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پاتے۔ دین ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، وہ کچھ چند ایک ریچولز کا نام نہیں ہے کہ جس کو ہم اٹھا لیں، اور باقی زندگی کے معاملات میں جیسے یہ ہے کہ بعض لوگ ہیں، میں ایک گروہ کی مثال دیتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کا دین جو ہے نا زیادہ نمازیں پڑھنا ہے، زیادہ روزے رکھنا ہے، زیادہ زیارات کرنا ہے، زیادہ حج کرنا ہے جا کے۔ نہ میرے عزیزان، دین ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ جو آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن مال حلال پر کہ دقت نہیں کرتا کہ یہ مال جو کھا رہا ہوں یا اولاد کو کھلا رہا ہوں
یہ کہاں سے آ رہا ہے وہ، اور وہ مال حلال و حرام کی تمیز کو مٹا کے ہر جہاں سے چیز آتی ہے اس کو لے لیتا ہے. اس کی نمازیں نہ صرف اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی بلکہ حساب و کتاب کی منزل میں بہت بڑا وبال بن جائیں گے اس کے لیے، اس واسطے کہ وہ جو انحراف ہے ایک حکم سے، وہ ان باقی تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور یہ ایک چیز جو ہے میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ابلیس جب کسی ایک فرد کو ٹارگٹ کرتا ہے اور وہ باقاعدہ اس کا پورا سکیننگ کرتا ہے اچھی طرح سے، اس کے پاور پوائنٹس کیا ہیں، اس کے ویک پوائنٹس کیا ہیں، کہاں سے اس پر حملہ کیا جائے تو اس کو ختم، کیونکہ اس نے اعلان کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کچھ لوگوں کو تو پکڑ لوں گا اور باقیوں کو چھوڑ دوں گا. اس نے کہا تھا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. یہ چیلنج اس نے ہمارے باپ آدم کے سامنے کیا. اس نے کہا کہ میں پروردگارا صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، میں انہیں اغوا بھی کروں گا، میں انہیں گمراہ بھی کروں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اور وہاں جو کنورسیشن ہوئی اس میں صرف ایک گروہ کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ وہ بچ جائے گا، الا مخلصین لہ الدین. باقی نہ کوئی نمازی بچتا ہے، نہ کوئی روزے دار بچتا ہے، نہ کوئی صاحب امامہ بچتا ہے، کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا. وہ اس کے جو ٹولز ہیں ان میں سے ایک ٹول ہے مال حرام. وہ اچھی طرح سے ہر پرسنالٹی کو اس محفل میں بھی جتنے بیٹھے ہیں سب کی سکیننگ کرتا ہے پراپرلی. اس کے سکینرز بڑے زبردست ہیں، وہ ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھتا ہے. بعض لوگ ہیں ان کی کمزوری شہرت ہوتی ہے، بعض لوگ کی کمزوری مال ہوتی ہے، بعض لوگوں کی کمزوری سیکس ہوتی ہے. وہ خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے. جس وقت زندگی میں سفر کرتے ہوئے اس ایریے میں پہنچتا ہے انسان عمل کرتے ہوئے جو اس کا ویک پوائنٹ ہے، وہاں کے پیچھے سے حملہ کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہاں پر یہ مار کھا جائے گا. اب یہ اس جگہ پہ حملہ کر، اور اس کے جو اس وقت دور حاضر میں امت مسلمہ کو تباہ کرنے کے لیے جو ٹولز ہیں وہ پوری نسل آدم کو بھی پکڑ. لیکن مال، حضرت نے خود فرمایا تھا 1400 سال پہلے، فرمایا ہر امت کی آزمائش ایک چیز میں رکھی اللہ نے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان، ہمارا جو سٹرکچر اس وقت ہے، ہم چونکہ اب مال حرام اگر میں کما رہا ہوں، میرے پاس یعنی مال حرام ہے، اب اس کے بعد میں کہتا ہے شاباش چل زیارت کے لیے جا، چل حج کر کے آ جا کے. اس کو پتہ ہے کہ یہ نادان بے وقوف آدمی، اس کو کیا پتہ کہ مال حرام کا ایک لقمہ انسان کے اندر چلا جائے پھر کوئی بھی عبادت. اس لباس پر جو میں نے پہنا ہوں، حضرت فرماتے ہیں اگر اس پورے لباس میں ایک تار بھی مال حرام کا جب تک تیرے وجود پر یہ لباس ہے تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں بس ادھر نہیں دیکھو، نمازیں پڑھو شاباش، روزے رکھو شاباش، جاؤ. یہ پرابلم ہے میرے عزیزان اس وقت جو ہے جس نے کہ اس معاشرے کو پکڑا ہوا بری طرح سے. ہماری ترجیحات ہیں، ہم صراط کی طرف تو جا ہی نہیں رہے. آپ اگر صرف اس سال محرم کے مجالس اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری جو بحث تھی، یعنی سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا رہتا ہوں، ہماری بحث تھی کہ امیر المومنین بقیہ انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں. اب یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا جس کے اوپر پتہ نہیں ہزاروں گھنٹے صرف کر دیے گئے. ہمیں تو سمجھ ہے نا کہ امیر المومنین تمام انبیاء سے افضل ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. امیر المومنین کا شمار ان کے وجود مقدس کو شمار کیا جاتا ہے کس میں؟ صاحبان انعام میں. صاحبان انعام کے اندر ہمارے نظریے کے مطابق انبیاء سب سے افضل ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین صدیقین شہداء صالحین. ان میں سرور کائنات سب سے اوپر ہے. اس میں اور امیر المومنین کون ہیں؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد. بات سمجھ آ ختم ہوگی بس. وہ اول مخلوق ہیں، وہ اس نور کا حصہ ہیں جو اول مخلوق ہے. بقیہ پورے انبیاء بحث میں نہ جائیں،
بقیہ تمام مخلوقات اس نور کے صدقے میں خلق کی گئی ہیں۔ بات ختم ہو گئی نہیں یہ بات۔ اب ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے۔ اصل بحث کیا ہے سورہ الحمد کے اندر؟ بحث ہے کہ میں کیا سوال کرتا ہوں، ابھی کھڑے ہو کے کیا کہیں گے؟ پروردگارا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پر ثابت قدم کر دے، اس کی طرف رہنمائی۔ کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر صاحبان انعام میں سے امیر المومنین کو میں مشخص کروں تو میرا سوال ہے پروردگارہ اپنے ولی علی بن ابی طالب کے صراط کی طرف رہنمائی فرما، ان کی سیرت و کردار کی طرف رہنمائی فرما۔ ہم اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں، اسے کہتے ہیں نان ایشوز میں الجھانا۔ ہمیں اصل میں ضرورت ہماری جو ہے وہ ہے ان کا صراط، ان کی سیرت و کردار۔ ایک ہے امام حسین علیہ السلام، ایک ہے حسینیت۔ ایک ہے امام حسین علیہ السلام، ایک ہے حسینیت۔ حسینیت صراط ہے۔ امام علیہ السلام جو ہیں وہ صاحبان انعام کا جو گروہ ہے، اس کے اندر یہ جو پنجتن پاک جن ذوات مقدسہ کو کہا جاتا ہے، یہ صاحبان انعام کے گروہ کے سید و سردار ہیں۔ لیکن صراط چاہیے۔ ایک ہے امام حسین علیہ السلام، ایک ہے ان کا صراط۔ صراط کیا چیز ہے؟ زیارت وارثہ میں لکھا ہوا ہے یہ کس کے وارث ہیں؟ آدم کے، نوح کے، ابراہیم کے، موسیٰ کے، عیسیٰ کے، حضرت کے، تمام امیر المومنین کے وارث ہیں۔ لیکن ان کے صراط کیا ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ۔ ابھی جب ہم کھڑے ہو کے یہ کہیں گے نا صراط الذین، پروردگارا اس راستے کی طرف رہنمائی فرما، اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، جس میں خود امام حسین علیہ السلام بھی شامل ہیں، تو کیا کہیں گے؟ پروردگارا یہ جو تیرے ولی حسین ابن علی علیہ السلام کا راستہ ہے، مجھے اس راستے کی طرف رہنمائی فرما، اس کا شوق پیدا کر، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آتیت الزکوٰۃ، امرت بالمعروف، نہیت عن المنکر، وآطاعت اللہ ورسولہ حتی آتاک الیقین۔ یہ 5 چیزیں، اسے کہتے ہیں صراط۔ یہ چیز اس کو طلب کرنا ہے۔ ہم جو صورتحال ہے ہم اس چیز کے اندر چلے گئے، اس چیز میں۔ ڈاکٹر علی شریعتی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ تم حضرت علی علیہ السلام کو چاہے خدا بنا دو، ان کی تعریفیں کرو اس میں، لیکن جب تک ان کی سیرت اور ان کے میسج پر عمل نہیں کرو گے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بے شک حضرت امیر ان کو خدا بنا دو، جب تک جو انہوں نے راستہ بتایا ہے، جو تقاضا کیا ہے، اس پر عمل نہیں کرو گے، یہ نظریہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہی چیز ہمارے امام علیہ السلام نے بیان فرمائی، امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ امام کے ایک صحابی تھے جابر، انہوں نے پوچھا فرزند رسول ایمان کی، مومن کی علامات کیا ہیں؟ امام علیہ السلام نے 11-12 چیزیں بیان فرمائی۔ تو جابر آرام سے سنتے رہے۔ جب امام علیہ السلام نے کلام ختم کیا تو اس نے کہا حضرت جو کچھ آپ فرما رہے ہیں تو پھر تو روئے زمین پر مجھے کوئی مومن دکھائی نہیں دیتا۔ امام نے کردار کا ذکر کیا تو امام علیہ السلام اس کا یہ خیال تھا کہ میں یہ بات کہوں گا تو شاید حضرت کچھ تھوڑی نرمی کریں۔ امام علیہ السلام نے اور سختی کر دی اور سخت ارشاد فرمایا اس جواب میں، کہا کہ جابر اہل باطل کی گفتگو اور ان کے نظریات تمہیں راہ حق سے گمراہ نہ کر دے۔ جو شخص اللہ کا فرما بردار ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو شخص اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہماری ولایت کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی بجز اطاعت پروردگار کے۔ چونکہ وقت نکل رہا ہے میں اس موضوع کو کمپلیٹ کروں گا، لیکن ایک واقعہ میں ضرور آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص آیا، وہ میری طرح کی سوچ کا رکھنے والا، اس کا خیال تھا کہ شاید امیر المومنین بہت خوش ہو جائیں گے،
اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ غلط کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، جو تمہارا کردار ہے اس کی وجہ سے میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور تمہیں دشمن سمجھتا ہوں اپنا، اس لیے کہ تو اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا، اس کے پیسے وصول کرتا ہے، میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں میں، اور تجھے اپنا دشمن گردانتا ہوں۔ میرے عزیزان، لوگوں کو غلط فہمی ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ ساری خرابی اس واسطے ہے کہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہم کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے، لیکن میں اپنے نظریے پر محکم ہوں، قائم ہوں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کے لیے یا اللہ کے دین کی ترویج کے لیے پیسے دینا بھی حرام ہے اور لینا بھی حرام ہے۔ جو شخص دیتا ہے وہ اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا لینے والا مجرم ہے۔ یہ سب لوگوں کا خیال ہے کہ جناب یہ اگر نہیں ہوں گے تو اللہ کا دین نہیں چلے گا، حسینیت نہیں چلے گی۔ غلط بالکل نظریہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی، راولپنڈی پاکستان میں اتنی مشکل تو نہیں آئی ہوئی جو کربلا میں آگے تھی۔ آج دیکھیے وہ جو للہیت جس عمل میں پائی جاتی ہے نا، وہ اس قسم کے نتائج لے کے آتے ہیں۔ آج 4 دانگ عالم میں حضرت کا نام گونج رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں میرے آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا، اور نہ ہمارے کچھ اس کام کرنے سے یعنی اللہ کا دین چل رہا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان، میرے بڑے ادب سے درخواست ہے، دور حاضر کے 2 پرابلم ہیں، ایک سیکس اور ایک مال۔ اس پر میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہمارا جو پرابلم ہے، پاکستان کے شیعہ جو گروہ ہے، یہاں پر شخصیات کے بت کھڑے ہیں اور ہم ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ ہمیں ان معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جو یعنی جس کی وجہ سے یعنی نسل آدم تباہ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حیات دی، توفیق دی تو اس مسئلے پر آئندہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔